شہزادہ کونین راکب دوش مصطفیٰ دل بند فاطمۃ الزہراء جگر گوشہ علی مرتضیٰ جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کی محفل سجا کے ہم بیٹھے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہے۔ آپ دیکھیے، یہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 1443واں سال جا رہا ہے۔ آج ہم جن ہستیوں کی یاد میں یہ محفل پاک سجا کے بیٹھے ہیں، ان کی شہادت کب ہوئی؟ 61 ہجری میں، یعنی کم و بیش 1400 سال ہو چکے ہیں۔ واقعہ کربلا کو رونما ہوئے 1400 سالوں سے تسلسل کے ساتھ جس قدر جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جاری ہے، شاید ہی کسی اور کا ایسا ذکر ہوا ہو۔ 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ، اپنے اعوان و انصار کے ساتھ، اپنے محبین اور غلامان کے ساتھ کرب و بلا کے تپتے ہوئے اس میدان میں بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید ہوئے، سبب کیا تھا؟ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو تغیر و تبدل کا سامنا تھا، دین اسلام کی تعلیمات کو جس قدر مٹایا جا رہا تھا، شعائر اسلام کو جس قدر مسخ کیا جا رہا تھا، تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، تو آپ نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا خاندان قربان کر دیا، دین کی عظمت کے لیے اپنا گھر بار لٹا دیا، شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے بھائی بھتیجے بھانجے اعوان و انصار اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے، کس لیے کہ دین سلامت رہے۔ اور آج بھی یہ بات زبان زد عام ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یزید نے یہ سمجھ لیا تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، ان کے بھائی بھتیجے بیٹے سب شہید ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب نہ میری حکمرانی کو کوئی خطرہ ہے، اور میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اسلام کے خلاف جو میں اقدامات اٹھا رہا ہوں، اب کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے گھر میں جو یزید کا بیٹا پیدا ہوا، تو اس واقعہ کربلا کے بعد یزید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشانہ بنایا، اور اس کی جگہ پہ اس کے بیٹے کو تخت نشین کیا گیا۔ جو یزید یہ سمجھتا تھا کہ اب میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں نے سب سے بڑی رکاوٹ کو ہٹا دیا ہے،
اب مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اب مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اب مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جب اسی یزید کے بیٹے کو اس کے مرنے کے بعد، واصل جہنم ہونے کے بعد، اس کے بیٹے کو اس کے تخت پہ بٹھایا گیا، تو یزید کے اپنے بیٹے نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس حکمرانی کو ٹھکرا دیا تھا کہ میں کسی بھی صورت میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ مجھے اس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی دشمنی کی بو آتی ہے۔ تو اسی یزید کے بیٹے نے اس کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ آج اگر لوگ یزید کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، آج اس یزید کو حق پہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج یزید کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ذرا اس کے بیٹے سے تو پوچھ لو کہ یزید کیا تھا کہ جس یزید کے بیٹے نے اپنے والد کو ٹھکرا دیا تھا، اس کی مسند پہ تخت پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، اور آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی یزید سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم سیدنا امام علی مقام کے غلام ہیں، اے اللہ ہم حسینی ہیں، ہم سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین کی محبت میں جیتے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر حضرت امام علی مقام کے ساتھ کرنا۔ اور جو لوگ آج یزید کے حمیتی بنتے ہیں، آج یزید کی پاسداری کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ قیامت کے دن تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے۔ یزید کے ساتھ کوئی نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ اس کے جو اعمال تھے وہ اتنے سیاہ تھے، اس کے کارنامے اتنے سیاہ تھے۔ تاریخ اسلام میں یہ بدترین دور بھی آیا، اسی بدبخت یزید نے مدینہ طیبہ پہ حملہ کروایا، مدینہ طیبہ پہ قتل و غارت کروائی۔ اسی بدبخت یزید نے کعبہ کے اوپر، بیت اللہ شریف کے اوپر اس نے سنگ باری کروائی تھی، اور جس لمحے اس کی فوجیں کعبہ کے اوپر پتھر برسا رہی تھی، وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اس وقت مر رہا تھا اس لمحے کہ جس لمحے وہ کعبہ اللہ کے اوپر اس کی فوج پتھر برسا رہی تھی۔ یہ اس کے سیاہ کارنامے ہیں۔ تو آج کون ایسا انسان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور پھر یزید کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ بھی جوڑنے کی کوشش کرے، کہ جس یزید کی زندگی میں کوئی اچھا عمل نہیں ہے، جس کی بدبختی غالب تھی اور اس کو کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ملی۔